السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 17، قصہ نمبر 66۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ارادہ کرتا رہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھوں گا، مگر ان کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دن وہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم واپس لوٹے اور کسی راستے میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی ضرورت سے پیلو کے درخت کی طرف مڑ گئے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کن 2 ازواج نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باہمی تعاون کیا تھا، یعنی منصوبہ سازی کی تھی، وہ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ بخدا میں آپ سے اس آیت کے بارے میں 1 سال سے پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، مگر آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ ہو سکی۔ قصہ نمبر 47۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہا ادا کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک عورت کی خبر پہنچی جس کا خاوند سفر پر گیا ہوا تھا کہ وہ عورت مردوں سے زیادہ باتیں کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس عورت تک پیغام بھیج دیا اور اس کو بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راستے میں درد ذہن میں گرفتار ہو گئی۔ گھر واپس آئی اور بچہ جنا۔ بچے نے پیدا ہوتے ہی 2 چیخیں ماریں اور دم توڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب نبی سے اس بارے میں مشورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ نہیں آتا، آپ تو والی اور مؤدب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے جو خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو غلط رائے دی ہے، اور اگر آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ کہا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کی دیت یعنی خون بہا آپ کے ذمے ہے، کیونکہ آپ نے اس عورت کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ وہ گھبرائی اور آپ کے پاس آتے ہوئے بچہ جنم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیت ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی دیت قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ قصہ نمبر 48۔ اللہ کی راہ میں لگنے والا زخم۔ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیات وصول کرنے کے لیے جمع تھے۔ لوگوں کا ازدحام لگا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا تو ایک آدمی پر نظر پڑی جو لوگوں کی صفوں سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا جس نے اس کی کھال کو چیر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے ایک جہاد میں یہ زخم لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو 1000 کی رقم دو۔ چنانچہ اس آدمی کو 1000 کی رقم دے دی گئی۔ پھر دوبارہ فرمایا اس کو 1000 مزید دو۔ اس کو 1000 مزید دے دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مرتبہ فرمایا، ہر مرتبہ اس کو 1000 کی رقم دی۔ پھر اس آدمی کو کثرت عطا سے حیا آئی اور لوگوں کے مجمع سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ بتایا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو زیادہ دینے کی وجہ سے حیا آئی اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ یہاں رکتا تو میں اس کو دیتا رہتا حتیٰ کہ کوئی درہم یا مال باقی نہ بچتا۔ اس آدمی کو اللہ کی راہ میں چوٹ آئی، سارا چہرہ زخمی ہو گیا۔ قصہ نمبر 69۔ میرا شوہر وفات پا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر رہے تھے کہ ایک نوجوان عورت ملی
جس پر حاجت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ حیا و شرم سے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا گواہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ان بچوں کو ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور میں خفاف بن ایما الغازی کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رک گئے اور بشاشت وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قریبی نسب پر خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں غلے کی بھر کر لا دیں اور کپڑے اور ضروری سامان رکھا۔ پھر اس کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، یہ لے جاؤ، یہ سامان ختم نہیں ہوگا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے جو اس عطا اور بخشش کو دیکھ رہا تھا کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، خدا کی قسم میں اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھتا تھا، ان دونوں نے ایک مدت تک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، پھر اس کو فتح کیا اور ہم لوگ اس میں ان کے حصے غنیمت کے طور پر دینے لگے۔ قصہ نمبر 70۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی کی حالت میں۔ ایک انصاری آدمی نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ انصار نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے نیند نہیں آئی، انصار کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کیا میں ان کے پاس خود جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ چاہتے ہوں تو؟ انہوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، خدا گواہ ہے اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے کے قصے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔